سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے 29 نومبر 2016 کو آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا۔ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر DGI تھے۔ انہیں اس عہدے پر ابھی 2 سال ہوئے تھے۔ یہ 7 نومبر 2014 کو جنرل ظہیر الاسلام کے بعد DG بنے تھے۔ ان کی تقرری وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کی تھی، لیکن وزیر اعظم پاناما اور ڈان لیکس کی وجہ سے ان سے خوش نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے جنرل باجوہ سے پہلی ملاقات میں جنرل رضوان اختر کی جگہ جنرل نوید مختار کو DGI لگانے کی فرمائش کر دی۔ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار نواز شریف کے رشتہ دار تھے۔ یہ مریم نواز کے سمدھی چودھری منیر کا بھانجے ہیں اور ان کے والد بریگیڈیئر مختار بھی فوج میں تھے۔ جنرل باجوہ نے نواز شریف کی سفارش مان لی۔ انہوں نے جنرل رضوان اختر کو NDU بھجوا دیا اور وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کو DGI تعینات کر دیا۔ تاہم آرمی چیف نے میجر جنرل فیض حمید کو DGC مقرر کر دیا۔ DGC آرمی چیف اور DGI کے بعد اسٹیبلشمنٹ میں تیسرا اہم ترین عہدہ ہوتا ہے۔ جنرل فیض حمید کے سسر بریگیڈیئر ریٹائر محمد فاروق جنرل باجوہ کے سسر میجر جنرل ریٹائر اعجاز امجد کے دوست تھے، لہذا جنرل باجوہ اور جنرل فیض دونوں ایک دوسرے کے فیملی فرینڈ ہیں۔ ہم جنرل فیض حمید سے لاکھ اختلاف کریں، لیکن ان میں ایک کمال کی خوبی ہے، یہ ڈیلیوری ایکسپرٹ ہے۔ انہیں جو کام سونپ دیا جائے یہ وہ کام ریکارڈ مدت میں مکمل کرتے ہیں اور اس کا ملبہ بھی صاف کر دیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ میں سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیوں سے صرف DGI اور DGC رابطہ کرتے ہیں۔ جنرل رضوان اختر نے اپنے دور میں MQM کو فارغ کر کے اس کے بطن سے 3 پارٹیاں پیدا کر دی تھیں، لہٰذا یہ اس زمانے میں MQM ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے۔ یہ NDU چلے گئے، لیکن MQM سے ان کا رابطہ برقرار رہا۔ یہ رابطہ آرمی قیادت کے نوٹس میں آ گیا۔ جنرل رضوان کو بلا کر سمجھایا گیا، انہوں نے وعدہ کر لیا، لیکن یہ باز نہ آئے اور MQM سے مسلسل رابطے میں رہے، لہٰذا انہیں GHQ بلا کر ثبوت ان کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اب ان کے پاس 2 آپشن تھے، یہ اپنی غلطی تسلیم کر کے معذرت کریں اور پری میچور ریٹائرمنٹ لے لیں، یا پھر کورٹ مارشل کے لیے تیار ہو جائیں۔ جنرل رضوان نے معذرت کی اور 8 اکتوبر 2017 کو پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی۔ میجر جنرل فیض حمید نے DGC کی حیثیت سے کام شروع کر دیا۔ مئی 2017 میں سوشل میڈیا اور چند ٹیلی ویژن چینل پر خبر نشر ہوئی۔ رینجر اور ISI نے F11 کے گھر پر آپریشن کیا اور اس آپریشن میں اسلحہ اور رقم برآمد ہوئی۔ یہ آپریشن 2 حصوں میں ہوا تھا۔ رینجر پہلے آپریشن کے دوران غلطی سے نون لیگ کے ایک اقلیتی رکن اسمبلی کے گھر گھس گئی، لیکن تلاشی اور گرفتاری کے بعد معلوم ہوا یہ غلط مقام پر آ گئے ہیں۔ یہ 2017 کا زمانہ تھا اور شریف فیملی زیر عتاب تھی، لہذا اقلیتی رکن اسمبلی کے گھر آپریشن کو اس مہم کا حصہ سمجھا گیا، جبکہ یہ غلطی تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، رینجر دوسرے آپریشن میں ٹاپ سٹی کے مالک قمر معیز کے گھر پہنچ گئی، اس کی فیملی کے ساتھ بدتمیزی کی، زیورات، رقم اور کاغذات اکٹھے کیے اور معیز کو ساتھ لے گئے۔ قمر معیز کئی دن جنرل فیض حمید کی حراست میں رہا۔ قمر کے وکلاء نے سپریم کورٹ کے دروازے پر دستخط دے دی۔ یہ لوگ میڈیا کے پاس بھی گئے۔ وہ جسٹس ثاقب نثار کا دور تھا اور ثاقب نثار جنرل فیض حمید کے سہولت کار اور معاون تھے۔ قصہ مزید مختصر، آرمی چیف نے جنرل نوید مختار اور جنرل فیض حمید کو GHQ بلایا اور ان سے ٹاپ سٹی کے بارے میں پوچھا۔ جنرل فیض حمید کا جواب تھا، قمر معیز MQM کا سلیپر سیل چلا رہا تھا اور ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے گھر سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ جنرل فیض حمید سے پوچھا گیا، کیا آپ نے آپریشن سے پہلے باقاعدہ اجازت لی؟ جنرل فیض کا جواب تھا، میں DGE کے نوٹس میں لے کر آیا تھا۔ جنرل نوید مختار نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ فوج روزانہ چھوٹے بڑے 2500 آپریشن کرتی ہے۔ فوجی قیادت تمام آپریشن کی ڈیٹیل سے واقف نہیں ہوتی اور یہ ممکن بھی نہیں ہوتا۔ بعد ازاں جسٹس ثاقب نثار نے یہ کیس چیمبرز میں سن کر نپٹا دیا اور یوں یہ معاملہ ختم ہو گیا، مگر قمر معیز کے ساتھ کیونکہ زیادتی ہوئی تھی، لہذا یہ وقت بدلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ معاملہ دراصل زمین کا تھا۔ جنرل فیض حمید کا بھائی سردار نجف پٹواری تھا اور یہ زمینوں کا کاروبار کرتا تھا۔ ٹاپ سٹی اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب واقع ہے۔ اس میں زیدہ جاوید نام کی ایک خاتون کی سینکڑوں کنال اراضی تھی۔
خاتون کے باقول یہ سکیم اس کے خامد اور اس نے شروع کی تھی، اور قمر مریض ان کا ڈرائیور ملازم تھا۔ اس نے ان کے اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر سکیم پر قبضہ کر لیا۔ اس کا خامد یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور فوت ہو گیا۔ وہ سکیم اور زمین کی واپسی کے لیے مختلف بااثر لوگوں کے پاس جاتی رہی۔ اس سلسلے میں اس نے جنرل فیاض حمید کے بھائی سردار نجف سے بھی رابطہ کر لیا، اور یوں دونوں بھائیوں نے موقع کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ قمر مریض اردو سپیکنگ ہے اور اس کا تعلق کراچی سے ہے، لہذا اسے MQM کا سلیپر سیل قرار دے کر اس کے گھر چھاپہ مار دیا گیا، اور اس میں دونوں بھائی 400 تولے سونا، ہیرے، قیمتی گھڑیاں اور رقم کھا گئے، اور اس سے زمینیں بھی ہتھا لی۔ بہرحال قصہ مختصر، عمران خان جنرل فیاض حمید اور جسٹس ثاقب نثار کی مدد سے وزیر اعظم بن گئے، اور جنرل فیاض سیاہ و سفید کا مالک ہو گئے۔ جنرل عاصم منیر DGIB بن گئے، لیکن عمران خان بات جنرل فیاض کی مانتے تھے۔ جنرل فیاض نے سازش کر کے جنرل عاصم منیر کو ہٹوا دیا، اور ان کے بعد عمران خان نے انہیں DGISI بنا دیا، جس کے بعد جنرل فیاض حمید حکومت کے متحد نہ رہے بلکہ یہ خود حکومت بن گئے، اور وزیر اعظم کابینہ، عدلیہ اور پارلیمنٹ کو چلانے لگے۔ انہوں نے پارلیمنٹ چلانے کی ذمہ داری اپنے ایک پرانے دوست اور ساتھی کرنل ریٹائر لیاقت کو سونپ دی تھی۔ کرنل لیاقت نے پارلیمنٹ ہاؤس میں دفتر بنایا، اور یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو چلانے اور دوڑانے لگے۔ اس پر ایک بار شاہد خاقان عباسی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا، حکومت اپنے اور ہمارے ارکان کو ایک ہی کرنل کے ذریعے مینج کر رہی ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، لہذا ہمارے لیے الگ کرنل کا انتظام کیا جائے۔ قصہ مزید مختصر، جنرل فیاض نے فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کو بھی شیشے میں اتار لیا، اور یہ بھی ان پر اندھا دھند اعتماد کرنے لگی۔ جنرل فیاض حمید نے اس دوران ایک دلچسپ پلان بنایا۔ انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے تیار کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل باجوہ کو 3 سال ملنے کے بعد جنرل فیاض حمید آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہو سکتے تھے۔ ان کا یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا، جس کے بعد یہ وزیر اعظم اور فرسٹ لیڈی کے مزید قریب ہو گئے۔ ان کا خیال تھا وزیر اعظم جنرل باجوہ کے بعد انہیں آرمی چیف بنا دیں گے، یہ اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو جڑوں سے اکھاڑ دیں گے، ان کی قیادت کے خلاف فیصلے آئیں گے اور یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ جنرل فیاض 2024 میں عمران خان کو وزیر اعظم بنوائیں گے، وزیر اعظم انہیں ایکسٹینشن دے دیں گے، اور یہ 2028 میں عمران خان کو فارغ کر کے مارشل لا لگا دیں گے، اور یوں یہ صدر پیوٹن بن جائیں گے۔ یہ معاملہ اس سمت میں چل رہا تھا، لیکن پھر عمران خان کی حماقتیں سامنے آنے لگی۔ اس نے عالمی سطح پر ملک کے لیے مسائل پیدا کر دیے۔ فوج عوام میں بھی پوری طرح بدنام ہو گئی۔ فوج کی سینئر قیادت کو جنرل فیاض حمید کے پلان کی بھنک بھی پڑ گئی، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے، اور فوجی قیادت نے جنرل فیاض حمید کو GHQ واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ عمران خان کو منظور نہیں تھا۔ انہوں نے شور شروع کر دیا۔ انہیں بتایا گیا جنرل فیاض جب تک 1 سال کو کور کمانڈ نہ کر لیں، یہ آرمی چیف کے لیے کوالیفائی بھی نہیں ہو سکتے۔ عمران خان نے اس کے جواب میں کہا، آپ ISI کو کور ڈکلیئر کر دیں۔ انہیں بتایا گیا یہ ممکن نہیں۔ خان کا جواب تھا، ہم نے آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے قانون بدل دیا تھا، آپ بھی اب جنرل فیاض اور ہمارے لیے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کر دیں۔ اس جواب کے بعد آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی، معاملہ نو ریٹرن تک پہنچ گیا۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، جنرل فیاض کو پشاور کا کور کمانڈر بنا دیا گیا، اور جنرل ندیم انجم ان کی جگہ آ گئے۔ جنرل فیاض ہٹ گئے، مگر یہ PTI کے سسٹم کا حصہ رہے۔ یہ پشاور میں بیٹھ کر بشرا بی بی اور عمران خان کو مشورے دیتے رہے، اور ان کی مدد بھی کرتے رہے۔ انہیں روکا گیا، لیکن جب یہ بات نہ آئے تو انہیں پشاور سے باولپور شفٹ کر دیا گیا، مگر یہ وہاں سے بھی خان کے لیے سہولت کاری کرتے رہے۔ عمران خان سے قومی اسمبلی سے استعفے بھی جنرل فیاض حمید نے دلوائے تھے، اور خان صاحب نے پنجاب اور KPK کی حکومتیں بھی ان کے مشورے سے توڑی تھی۔ جنرل عاصم منیر کی تقرری رکوانے کے لیے لانگ مارچ کا مشورہ بھی جنرل فیاض نے دیا تھا۔ PTI کی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی یہ ہینڈل کر رہے تھے۔ انہوں نے سعودی شاہی خاندان کو جنرل عاصم منیر کے عقائد کے بارے میں بھی غلط اطلاعات دی تھیں، تاہم اس کے باوجود جنرل عاصم منیر آرمی چیف تعینات ہو گئے، جس کے بعد جنرل فیاض نے ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن انہوں نے PTI کی سہولت کاری سے ریٹائرمنٹ نہ لی۔ یہ انسائڈ تھے، لہذا یہ فوج کی اساس حسابی نظام سے واقف تھے۔ یہ جانتے تھے فوج کسی چیز سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، لہذا انہوں نے اس اساس حسابی نظام پر حملے شروع کر دیے۔